ہوتی ہے اس کو ہم اٹھا کے اوجری کی صورت میں یا باقی صورتوں میں باہر یا کھالوں وغیرہ کی صورت میں باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قربانی دے اور انسان شعوری طور سے واقف ہو جائے اور باخبر ہو جائے کہ میں جس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے لیے، قربانی کرے تو بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ جس پر قربانی واجب ہے، لازم ہے، وہ قربانی کرے، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی مکمل صلاۃ و سلام علی رسولہ محمد ان کان نبیا ما آدم بین الماء والطین وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ جیسے آپ نے ذکر فرمایا کہ عید الاضحیٰ، عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت اور عید قربان کے بیچ میں بالکل کم فاصلہ ہے، اور انشاءاللہ صرف 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد ہم عید قربان کو سیلیبریٹ کریں گے۔ اس میں ایک بہت ہی بڑا مسئلہ وہ ہے جو ہم پر واجب ہے یا ضروری ہے، اس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ پہلے ہمیں قربانی کے بارے میں جاننا چاہیے۔ جب ہمارے دل کے اندر قربانی کی عظمت آ جائے گی اور قربانی کی شان اور رفعت، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاکیداً اور تاکیدی عمل خود فرمائے اور پھر تاکید صحابہ کو کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے بہت بار ارشاد فرمایا، تو جب ہم اس چیز کو پالیں گے، جان لیں گے، تو سیدھی سی بات ہے جس چیز کی عظمت دل میں آتی ہے تو ہم اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم قربانی کی اہمیت افادت سے واقف ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم قربانی کی حقیقی معنویت سے ہی جب واقف نہیں تو ہم قربانی کی تمام چیزوں کو کیسے قدر کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی اندر تو کرتے ہیں، لیکن قربانی جیسے اپنے کہا جو فضلات ہوتے ہیں، جو نفاست اس کی ہوتی ہے، اس کو ہم اٹھا کے اوجری کی صورت میں یا باقی صورتوں میں باہر یا کھالوں وغیرہ کی صورت میں باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس حالت میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پلیٹ ہو جاتا ہے، گند پھیل جاتی ہے، اور حیوانات کتوں وغیرہ کا جماوڑا لگ جاتا ہے، جس وجہ سے لوگوں کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ غیر شرعی عمل ہے اور اس سے کتاب و سنت میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گندگی کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف پاکیزگی کو پسند فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کا آدھا حصہ، یا اس طریقے سے کہا گیا الطہور شطر الایمان، ایمان کا آدھا حصہ صفائی کو اسلام میں قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم قربانی کریں تو بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ جس پر قربانی واجب ہے، لازم ہے، وہ قربانی کرے، لیکن قربانی کے ساتھ ساتھ میں وہ اپنے آس پاس اڑوس پڑوس اپنے ماحول کو صاف رکھنے کی مکمل کوشش کرے۔ اگر وہ اپنے قربانی کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دے رہا تو سیدھی سی بات ہے اس قربانی کا کوئی مقصد ہی نہیں، کوئی حاصل قیمت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پڑوس کو صاف رکھیں۔ دوسری بات ہے کہ ہم قربانی کے بارے میں بہت ساری چیزیں جانتے ہی نہیں۔ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانا یا ذبح کرنا یہی قربانی ہے؟ اصل عمل اس کی یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی قربانی دے اور انسان شعوری طور سے واقف ہو جائے اور باخبر ہو جائے کہ میں جس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کی مرضی کے لیے، لیکن مجھے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے منشے کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی اور اللہ کی خوشنودی میں اپنے نفس کو بھی مجھے مطیع کرنا ہے، فرمان بردار بنانا ہے۔ تب ہی جا کے وہ فلسفہ جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے رقم کیا، وہ فلسفہ ہمیں سمجھ آتا ہے اور اس سے کچھ فائدہ اور استفادہ ہم کر سکتے ہیں۔